بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، جن کے بارے میں میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی کی بھی اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کے بارے میں طے شدہ قاعدہ ہے کہ لا نذکر الا بالخیر۔ ہم نے جب بھی کسی صحابی کا ذکر کرنا ہے، تذکرہ کرنا ہے، تو ہمیں صرف خیر کا تذکرہ کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ذوات قدسیہ، وہ ذوات جنہوں نے ایمان کی حالت میں چہرہ پاک مصطفیٰ دیکھا، تو یہ جو نظر بھر کے کریم محبوب کو دیکھنے والی نیکی ہے، یہ نیکی اتنی عظیم نیکی ہے، اتنی بھاری نیکی ہے کہ اس نیکی نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بشری تقاضوں کی ہر خطا پر پردہ ڈال دیا، اور ہمیں پابند کر دیا ہے اس نیکی نے کہ ہم جب بھی ان کا ذکر پاک کریں گے بالخیر کریں گے۔ واقعات مل جائیں گے، سیرت مل جائے گی، تاریخ مل جائے گی، لوگوں نے چیزیں کوڈ کی ہوں گی، نقل کیا ہوگا، لیکن ہمیں وہ تذکرے کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، نہیں، قطعاً نہیں ملے گی۔ کسی کی نجی زندگی میں کوئی غلطی آئی ہوگی، کسی کی آئلی زندگی کی غلطیاں ہوں گی، کسی کی معاشرتی زندگی کی غلطیاں ہوں گی، کسی کی سیاسی زندگی کی غلطیاں ہوں گی، لیکن قطعاً کسی مقام پر صحابہ کے بارے میں منفی تذکرہ کرنے کی اہل سنت میں اجازت نہیں ملتی۔ آپ بھی یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو پلے سے بات باندھ لیں، ذکر کرنا ہے تو اچھائی سے کر سکتے ہیں آپ، ورنہ نہ کریں، نہ کرنے میں کوئی پابندی نہیں۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں، ہم کتنے سالوں کا ذکر کرتے ہی نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ذکر نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کرنے کا ہی سوچا ہے کسی صحابی کا ذکر، تو آپ پابند ہیں کہ آپ خیر سے ہی ذکر کریں، آپ خیر سے ذکر کریں۔ آپ چاہے جناب ابو بکر صدیق کا ذکر کریں یا جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر پاک کریں یا سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جناب سیدنا امیر معاویہ کا ذکر پاک کریں یا جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک، آپ بالخیر سے کرنے کے پابند ہیں اگر آپ اہل سنت سے اپنا تعلق بتاتے ہیں، پابندی رہے گی نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اہل سنت و جماعت ذکر صحابہ یہ دلوں کا سکون اور راحت ہے، کیونکہ انہوں نے بات ہی ان لوگوں کی وہ کرنی ہے جس میں خیر ہی خیر ہوگی، اچھائی ہی اچھائی ہوگی، تو اپنے اسلاف کی اچھائیاں وہ بیان کر کے انسان دل میں سکون محسوس کرتے ہی کرتا ہے۔ اور عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اچھائیاں ذکر، تو ذکر پاک جناب سیدنا امیر معاویہ کا ہو یا جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو شخصیات کا ذکر میں نے اسپیشلی آج کی گفتگو میں اس لیے کیا ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کچھ عرصہ پہلے سے شروع ہوا، اور بڑی شد و مت سے یہ ذکر شروع ہوا، آراز شروع ہوئے، عرس پاک منایا گیا۔ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صحابی رسول کا تذکرہ بالخیر کیا، اور اس میں کسی قسم کا اختلاط نہیں کیا، کوئی چیز غلط ملط نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جناب امیر معاویہ کے فضائل بیان کیے تو ساتھ کسی کی تنقیص کر دی، کسی کی بے ادبی کر دی۔ کئی سالوں سے ہونے والا اس سے امیر معاویہ ریکارڈڈ اس بات کی دلیل ہے کہ اس عرس میں، اس تذکرے میں صرف خیر ہی خیر ذکر ہوئی ہے، کہیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں آیا، کہیں تذکرہ نہیں ملتا، کوئی ایک جملہ نہیں کسی کو نظر آئے گا کہ ذکر امیر معاویہ کرنے والا، ان کا خیر بیان کرنے والا کسی صحابی کی
برائی بیان کر رہا ہو، ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس پاس کر رہا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ والا سلسلہ تو بہت اچھا رہا۔ اب جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی بھی دھوم مچی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ باعث برکت ہے۔ ہاں، جناب سیدنا عمار بن یاسر کا ذکر پاک ہونا، صحابہ کا ذکر ہمیں لذت دیتا ہے، الفت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی چاشنی ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو صحابہ کا ذکر تو ہمارے ایمان کی راحت ہے۔ جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہمارے لیے دلوں کا سکون ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس عرس میں بھی ذکر صحابہ بالخیر، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا تذکرہ ہو، سیرت ہو اور بالخیر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ذکر سیدنا عمار بن یاسر کم ہو جائے اور دیگر صحابہ کی تنقیص زیادہ ہو۔ یہ ایک دل کا خدشہ تھا جس کا میں نے اظہار کر دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بار بار تجربات کی روشنی میں جو چیز سامنے آتی ہے اس کا اظہار کرنا مجبوری بن جایا کرتا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، گج بج کے کریں، رج رج کے کریں، اور ذکر بالخیر کرنے والوں کو اللہ جزائے بالخیر عطا فرمائے، جزا بالخیر عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے اللہ۔ لیکن اس ذکر میں جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے والوں نے کسی کی تنقیص نہیں کی، کسی کی بے ادبی نہیں کی، کسی کا منفی تذکرہ نہیں کیا، اس عرف میں بھی اللہ کرے کسی کا منفی تذکرہ نہ۔ بے احتیاطیوں کا دور ہے، توجہ دلانا ہمارا کام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے۔ امید ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذکر خیر سے ہمیں برکات میسر آئیں گی، اور ہم ان کے ذکر پاک سے اپنے دلوں کو راحت اور سکون دینے کا سامان کریں گے۔ دیں اجازت، آپ سے ملیں گے۔